ہر نئے سال کے شروع میں یہی امید ہوتی ہے نا کہ اس بار کچھ نیا ہوگا، کچھ بہتر ہوگا، لیکن اکثر سال ختم ہوتا ہے اور ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کامیابی کیلنڈر بدلنے سے نہیں آتی، بلکہ اس ذہنیت سے آتی ہے جس کے ساتھ سال کا آغاز کیا جاتا ہے، اور آج ہم اسی ذہنیت کو سمجھیں گے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ یہ کہانی تو ہم سب جانتے ہیں۔ جنوری میں جم لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں اور فروری آتے آتے آدھے سے زیادہ غائب۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ لوگ تبدیلی تو چاہتے ہیں، لیکن وہ اس بنیادی وجہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس نے انہیں پچھلے سال بھی روکے رکھا تھا۔ اور دیکھیں، اصل بات ہی یہی ہے۔ اگر ذہن کا سافٹ ویئر پرانا ہے تو نتائج بھی پرانے ہی ہوں گے۔ صرف سال کا نمبر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سوچنا کہ نیا سال خود بخود زندگی کو اپ گریڈ کر دے گا، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اصل تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ تو وہ کون سا جال ہے جس میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں؟ یہ وہ غلط فہمی ہے کہ صرف سال بدلنے سے زندگی بھی خود بخود بدل جائے گی بغیر کسی اندرونی کوشش کے۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ شروع تب کریں گے جب تیار محسوس کریں گے، شاید اس سے بڑا ترقی کا دشمن کوئی نہیں۔ میں تیار نہیں ہوں، یہ کسی بھی کام کو ٹالنے کا سب سے آسان، سب سے بہترین بہانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں کوئی بھی بڑا فاتح کبھی بھی 100% تیار محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ذرا ان مثالوں کو دیکھیں۔ اگر ایلون مسک تیار ہونے کا انتظار کرتے رہتے تو اسپیس ایکس آج بھی صرف ایک خیال ہوتا۔ اگر مائیکل جارڈن کو ٹیم سے نکالے جانے کے بعد یہ لگتا کہ وہ تیار نہیں، تو وہ باسکٹ بال کے عظیم ترین کھلاڑی کبھی نہ بنتے۔ یہ سب لوگ اس بات کا ثبوت ہیں کہ جیتنے والے تیاری کا انتظار نہیں کرتے، وہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ غلطیاں کرنے سے ڈرتے ہیں وہ اصل میں کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایکشن نہ لینا، ایک ہی جگہ پر رکے رہنا، کسی بھی ناکامی سے کہیں زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ ناکامی تو سکھاتی ہے، جبکہ آرام اور سکون ترقی کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، تو اگر تیار ہونے کا انتظار اور غلطی کا ڈر مسئلے ہیں، تو پھر حل کیا ہے؟ وہ کون سا انجن ہے جو حقیقی پائیدار تبدیلی لاتا ہے؟ حوصلہ افزائی اور ذہنیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حوصلہ افزائی، جسے ہم موٹیویشن کہتے ہیں، وہ ایک چنگاری کی طرح ہے جو تیزی سے بھڑکتی ہے اور پھر بجھاتی ہے، لیکن ذہنیت ایک انجن کی طرح ہے جو مسلسل طاقت دیتی رہتی ہے۔ صرف موٹیویشن پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے مہنگے جوتے خرید کر دوڑنے ہی نہ جایا جائے۔ اصل چیز وہ ذہنیت ہے جو ہر روز آگے بڑھاتی ہے۔ تو اصل دولت کی مشین کیا ہے؟ نوکری، ڈگری، تعلقات؟ نہیں، اصل مشین ہے ذہنیت۔ سوچنے کا انداز یہ طے کرتا ہے کہ کوئی جیتے گا یا ہارے گا۔ یہ وہ اٹل یقین ہے جو ہر حال میں بہتری اور سیکھنے پر مرکوز رہتا ہے، اور ناکامی کو بھی اپنے لیے ایندھن بنا لیتا ہے۔ تو اس طاقتور جیتنے والی ذہنیت کو بنایا کیسے جائے؟ آئیے اس کے 3 بنیادی ستونوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ 3 اصول ہیں جو ایک طاقتور ذہنیت کی بنیاد ہیں۔ پہلا، نامکمل ہونے کے باوجود عمل کرنا۔ دوسرا، اپنے ارد گرد صحیح لوگوں کو رکھنا۔ اور تیسرا، روزانہ چھوٹی چھوٹی لیکن مثبت عادات اپنانا۔ پہلا ستون سب سے اہم ہے، نامکمل عمل، یعنی امپرفیکٹ ایکشن۔ اعتماد انتظار کرنے سے نہیں آتا، اعتماد عمل کرنے سے آتا ہے۔ بس پہلا قدم اٹھائیں، چاہے وہ پرفیکٹ نہ ہو، راستے میں سیکھتے ہوئے اسے بہتر بناتے جائیں۔ دوسرا ستون ہے نیٹ ورک، یعنی وہ لوگ جن کے درمیان وقت گزرتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو چیلنج کرتے ہیں، جو آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں، نہ کہ ان کے ساتھ جو صرف آرام دہ محسوس کراتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ یا تو اوپر اٹھاتے ہیں یا نیچے گراتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا ستون، روزانہ صرف 1% بہتری کا اصول۔ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں، جیسے ایک صفحہ پڑھ لینا یا کوئی نئی مہارت سیکھنا، یہ وقت کے ساتھ مل کر اتنے بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی روزانہ کی عادتوں کا 10 سال بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی زندگی کیسی دکھتی ہے۔ یہاں 2 راستے بالکل واضح ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے وسائل، آرام اور تفریح پر خرچ کرتا ہے۔ 10 سال بعد اس کے پاس صرف سوشل میڈیا کی کہانیاں اور نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جو علم اور مہارتوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ وہ آزادی اور اثر و رسوخ حاصل کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، حرکت اور پیش رفت کے بیچ۔
یعنی موشن اور موومنٹ. ای میلز کا جواب دینا یا سوشل میڈیا اسکرول کرنا صرف حرکت ہے. اس سے مصروف ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ پیش رفت نہیں. پیش رفت تب ہوتی ہے جب کوئی نئی مہارت سیکھی جائے یا کوئی بامعنی کام مکمل کیا جائے. اور آخر میں یہ ایک سادہ سی سچائی یاد رکھیں، ترقی ہمیشہ بے آرام ہوتی ہے. اگر بے آرامی محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی حدود سے باہر نکل رہے ہیں، اور یہی اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں. تو اب سوال یہ بنتا ہے، موقع تو سامنے ہے، کیا یہ سال بھی صرف دیکھنے میں گزر جائے گا یا یہ جیتنے کا سال ہوگا؟ انتخاب سب کا اپنا اپنا ہے.